اس وقت کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے اور NCOC جو کہ ہائیسٹ فورم ہے فیصلے کرنے کا، جہاں پہ تمام اعداد و شمار دنیا بھر سے آتے ہیں اور پاکستان کے بھی اعداد و شمار، اور وہاں پہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کرونا کی وبا جو ہے آئندہ کیا صورتحال اختیار کر سکتی ہے، اور اس فورم پہ اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ انہوں نے تمام گیدرنگ پہ پابندی لگا دی NCO کی فیصلے کی روشنی میں، اور اس پہ لیکن اپوزیشن پہ بھی لگائی اور حکومت ظاہر ہے سب پہ، ایون شادی ہال کے اندر کی تقریبات جو ہیں وہ منع کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد صرف اوپن جگہ پہ، کھلی جگہوں پہ شادی ہو سکے گی۔ 300 سے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے، اس طرح کے SOPs۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ لیکن جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیٹیشن تھی، اس کے پیراگراف میں متعلقہ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں اٹارنی جنرل پاکستان کے جو ہیں وہ پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ NCOC کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ 16 نومبر کی پیش کی، اور اس میں جو منٹس تھے کمیٹی کے اس اجلاس کے وہ بھی پیش کیے، جس کے مطابق لارج گیدرنگ آل آؤٹ ڈور گیدرنگ آف مور دین 300% ٹو بی بینڈ۔ یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رپورٹ پیش کی ہے، یہ فیصلہ تھا NCOC کا، لیکن اس پہ آج شادی ہال والے گئے تھے کہ جناب یہ کام نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو آپ کا متعلقہ پیرا ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس اظہر منڈلا صاحب نے یہ ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے، اور آخری جو پیراگراف 10 ہے وہ خاص طور پہ اہم ہے جی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان دا لائٹ آف دا ابو ڈیسیشن it is declared that the decisions of the committee are binding or not justiciable by a judicial forum. It is the duty of every citizen and public functionary throughout Pakistan, Azad Jammu and Kashmir Azad Jammu and Kashmir territory and Gilgit-Baltistan region to implement and facilitate the implementation of the decisions taken by the committee in letter and spirit. آگے بہت امپورٹنٹ ہے جناب، اگلا جو ہے any breach is likely to expose a citizen or a public functionary to legal consequences, civil as well as criminal. This court is not inclined to interfere with the decision of the committee because it could expose the public at large to irreparable harm, and therefore the petition is disposed of in the above terms. تو یہ واضح طور پہ چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بتا دیا، سول اور کرمنل دونوں کا مرتکب ہوگا، جرم کا مرتکب ہوگا، کوئی بھی کرے گا، خواہ وہ سول آدمی کرے، خواہ وہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ کرے۔ جی صابر شاکر صاحب معاف کرنا، یہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے جو NCOC کے فیصلے تھے یا نیشنل کمیٹی نے جو کوارڈینیشن نے دیے تھے 100% کو اس کی رنگنگ انڈورسمنٹ کی ہے، ایگریڈ، اور انہوں نے کہا کہ جو ان فیصلوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ فوجداری اور سول دونوں قسم کی اپنے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا کہ تمام قسم کے جلسے جلوس جو ہے، ریلیز اور ریلو کٹے، سب کے سب بند ہے۔ کیوں کہ ملک میں کرونا جو ہے ایک وبائی شکل میں دوبارہ سار اٹھا رہی ہے، اور ہم اپنے جلسے بھی نہیں کریں گے اور دوسرے بھی نہ کریں۔ آج اس اعلان کا منہ چڑھاتا ہوا جلسہ ہوا منصرے میں، آیا یا تو وزیر اعظم کو یہ جلسہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا؟ جب آپ گورنمنٹ کی ڈیٹا اسٹیبلش نہیں کر سکتے، جو لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج وہاں سب سے جو معتبر عہدیدار ہیں، ان سے میری بات ہوئی کسی اور کام کے سلسلے میں، ان کا میرے سارے گھر والے کورونا سے لیٹے ہوئے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا باوجود
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حالت کیا ہو گئی ہے لاہور میں. میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو اٹ ول بی امپاسبل. تو آج انہوں نے منصیرے میں لوگوں کو آج پبلک اکاؤنٹس جلسہ کیا. میں دیکھوں گا کہ وزیر اعظم اور کے پی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور باقی لوگ آیا ہائی کورٹ کی آج اب تو فیصلہ آ گیا نا اس کی لائٹ میں, یا جو اعلان کیا تھا 2 دن پہلے اس کے پیش نظر انہوں نے جلسہ کیوں ہونے دیا اور فوج اور حکومت کے خلاف تقریریں کیوں کرنے دی. Who is playing with the interests of the country as well as health of the people. مجھے اس کا جواب, پھر آپ کہتے جی آپ جواب میرے سے مانگتے ہیں, تو بھائی آپ وہاں بیٹھے سیٹ آف اتھارٹی کے پاس, تو آپ کس سے میں مانگوں؟ ہائیسٹ فورم کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں, آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے, جواب آپ مجھ سے مانگتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بھی خواجہ آصف صاحب چھوڑ کر چلے گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکان کو کرونا ہو رہا ہے, کرونا وائرس پھیل رہا ہے, اس لیے یہ اجلاس کرونا ہو رہا ہے اور باقی بھی نہیں ہو رہا. لیکن آج ادھر جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو این سی او سی کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ڈیسیشن کرنے نہیں چاہیے, اور اگر ڈیسیشن کیے جاتے ہیں, فیصلے کیے جاتے ہیں, تو پھر ان پہ عمل درآمد کروانا چاہیے. اور اگر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو پھر یہ تو ایک مذاق ہے, جیسے کہ تو پھر استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, پھر کاہلی بیٹھے جی بالکل یہ بات ہے نا کہ کیونکہ سفر کریں گے لوگ, یہ بات جب ریکارڈ پہ آ چکی ہے اور گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے بعد بھی آ چکی ہے کہ وہاں پہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی ہے, تو اس پہ اگر عمل نہیں کرنا اور کوئی کارروائی نہیں کرنی اور پولیٹیکل پریشر کے نیچے ہی رہنا ہے, تو پھر ایسے فیصلے اور ایسے اداروں کو بند کر دینا چاہیے, یہ بات. لیکن آگے آپ بات ذرا کریں اسد عمر صاحب کے, سارے سن رہے ہیں جی, وہ سارے فیصلے پروگرام بہت اچھے طریقے سے وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آنا پڑتا ہے, فرنٹ فٹ پہ آئیں اور آ کے کھیلیں. لیکن جو سب کل ایک چیز تھی, وہ پہلے مانسرا والے جلسے پہ آتے ہیں, لیکن ایک